ڈاکٹر قاضی مجھے یہ بتائیے، میں بنگلہ دیش کی اسٹریٹجی دیکھ رہا تھا. بنگلہ دیش نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو عورتوں کی ایجوکیشن پہ بڑا انہوں نے فوکس کیا کہ ایک لٹریٹ ماں نوکری بھی کرے گی، بہتر انفارم ڈیسیژنز لے گی تو وہاں پہ پریگننسی پریولنس کم ہوگی. اور واقعی ہم نے اس میں شارپ ریڈکشن بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا یہاں پہ. اور ریسورسز ایلوکیشن میں سرکاری دیکھ رہا تھا تو ٹوٹل جو ہیلتھ کی ایجوکیشن پہ تو کوئی 1.7%، 1.77% رادر جی ڈی پی کا، اور ہیلتھ پہ 1.20، جو نگلیجبل ہے. یہ ریسورسز ایلوکیٹ ہو رہی ہیں صحت پہ اور پاپولیشن پہ، جو اصل دونوں چیزیں ہیں. ہیومن کیپٹل ہے. میں ایجوکیشن کی بات دیکھ رہا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، بہت بڑا یہ کیپٹل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عفان نہ اس کو یوز کیا تو ٹائم بامب ہے. ابھی 1 سال میں ہماری لسٹنگ ہوئی ہے جو اسکلڈ لیبر کی جو ریٹنگ ہے، اس میں آج سے سال پہلے ہم کوئی 65 نمبر پہ تھے، اب اس سے گر کے 92 پہ آ گئے ہیں آؤٹ آف 100. ہمارے نیچے 4-5 بالکل ہلکے پھلکے سے ملک ہیں. یہ تو حال ہے ہمارے اسکل اس ایجوکیشن اس کی ہماری لیبر فورس کا. سو نہ ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہے، نہ ہمارا بچہ اسکل لیبر میں ہے. ہم اس کے اوپر 55 لاکھ پیدا کری جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے اٹس اے ویری امپیکٹفل آرگنائزیشن، اس پہ کیوں فوکس نہیں ہو پا رہا؟ میں آج یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ رویوں کا مسئلہ ہے، ریسورسز کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفیکلٹی؟ تھینک یو مالک. پہلے تو میں اگین آئی وانٹ ٹو کامنٹ یو کہ آپ نے دوبارہ سے اور کافی جلدی آئی مسٹ سے کہ یہ دوبارہ سے آپ نے ایک پروگرام کیا ہے، بیکاز اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. بیکاز بات کرنے کے لیے وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹنگ کی ضرورت ہے، کوئی ایسی بات کرو. تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور 92 نیوز کا شکریہ. جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، دیکھیے میں تو ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے بات کروں گی. فاؤنڈیشن کو آپ ایک طرف آف کورس بہت بڑا ایک ریسورس ہے، یا ٹیکنیکل ریسورس کو میں زیادہ کہوں گی، جو کہ کوشش کرتا ہے. دیکھیے جو ایک ملک میں جو کچھ بھی بدلتا ہے وہ اس کی گورنمنٹ بدلتی ہے، عوام بدلتی ہے. کوئی باہر سے آ کے آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس تو دے سکتا ہے اباؤٹ اے پروگرام جو کہ آپ کرنا چاہ رہے، لیکن اس پہ ریسورسز ایلوکیٹ کرنا اور اس کا امپلیمنٹیشن ہونا جو سب سے بڑی بات ہے. جیسے ڈاکٹر زیبا کہہ رہی تھی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، بیکاز جو پروگرام ہیں بھی اس وقت گراؤنڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نمبرز سے بیونڈ امپیکٹ کیا آ رہا ہے. کیا وہ واقعی وہ ٹارگٹس اچیو کر رہا ہے یا ریزلٹس اچیو کر رہا ہے جس کے لیے وہ لایا گیا تھا. اور یہ رویوں کی جو سیریس ہونے کی بات ہے، کیا آپ اس کو اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ اور میں اگین وہ اگزامپل دیتی ہوں جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس بہت ضروری ہے کہ جب پاکستان ایک بہت ہی ماڈریٹ قسم کے بلکہ لو ریسورس کنٹری ہونے کی حیثیت سے جب اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کووڈ سے ظاہر ہے بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی، اور آئی ہمارے برابر کے ملکوں میں آئی، جب وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے. انہوں نے منیمم ڈیمیج ہونے دیا. بیکاز کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. جب آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے کیا؟ جی ہم نے تو یہ بھی کہا کہ جس طرح خیر آف کورس وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ الگ ہوتا ہے، انفیکشن کے نمبرز اور ویکسینز کے نمبر، بٹ ایسے اگر اس طرح کی ویجیلنس ہو، یا جیسے پولیو پروگرام کی ہوئی ہے کہ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیو آؤٹ بریک ہو جائے تو آپ کا ڈی سی جو ہے، کمشنر جو ہے، اس کی پوسٹنگ چینج کر دی جاتی ہے. بیکاز دیر از سو مچ آف پریشر اینڈ دیر از سو مچ آف seriousness about eliminating polio because it is a global pressure. No one is concerned about population کو بھی میں اور تھوڑا سا سب سیٹ میں جاؤں گی. No one is concerned about women جو کہ مر رہی ہے پریگننسی میں، جو بچہ مر رہا ہے. اور ایک ظاہر ہے اگر کوئی بھی کیجولٹی ہوتی ہے، every human life is extremely important. آپ سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ابھی جیسے آپ نے ماؤں کی تعداد بتائی، کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا. ڈینگی پہ بھی کام ہو جائے گا، اوروں پہ بھی کام ہو جائے گا، اس میں اچھی خاصی خاطر خواہ ہمیں کامیابی بھی مل جائے گی، لیکن اس پہ جو سیریسنس ہمیں چاہیے اور جو کمٹمنٹ ہمیں چاہیے وہ نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب ہمارے رویے بڑے ڈفرینٹ ہے نا، ہمارا بڑا فرق ہوتا ہے کس طرح ہم اپنے بچوں کی ماں کو دیکھتے ہیں اور کیسے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. اپنی ماں کو کوئی نہیں افورڈ کرتا، بچوں کی ماں کو دیکھتے ہیں کہ ریپلیسیبل ہے. آئی تھنک یہ سیریس ایٹیٹیوڈ کا ایشو بھی ہے.
بہت سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اور آپ نے جو بنگلہ دیش کی بات کی, دیکھیے انویسٹنگ آن ایجوکیشن اینڈ اسپیشلی آن گرلز ایجوکیشن تو بہت بڑا ایک گیم چینجر ہے, لیکن ظاہر اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بنگلہ دیش نے جو بہت اسکلفلی اور بہت انٹیلیجنٹلی کیا تھا کہ وہ لانگ ٹرم سولوشنز پہ تو انہوں نے بڑے کمٹمنٹ سے کام شروع کیا, لیکن ایون دوز وومن جو ایجوکیٹڈ نہیں تھی ان کو وہ لیبر فورس پہ لے آئے. اور ایک عورت جب کام کرتی ہے اینڈ شی از پروڈکٹیو ان ٹرمز آف امپلائمنٹ اور گینفل امپلائمنٹ, وہ خود بخود اپنے فرٹیلیٹی اور ریپروڈکٹیو. اس میں یاسر مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکنگ ہے, چاہے وہ ٹاپ بیوروکریٹس ہیں یا ٹاپ پولیٹیشنز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاپولیشن افیکٹ نہیں کرتی, ان کی فائنینشیل ریسورسز, ان کے بچے خود بھی باہر پڑھتے ہیں, چاہے ان کے 3 ہوں چاہے ان کے 13 ہوں, وہ سب کو افورڈ کر سکتے ہیں باہر پڑھانے کا, بہترین زندگی دینے کا, اور وہ اپنا ہر کوئی 3 سال اور 5 سال کے پرزم سے دیکھتا ہے. مثلاً آپ جا کے افتتاح نہیں کر سکتے, یہ میں نے ایک فلائی اوور بنا دیا ہے 40 ارب کا, 30 ارب کا, 4تھا لمبا پل دنیا کا بنا دیا ہے. یہ ایک انویزیبل چیز ہے جو شاید 20 سال بعد اس کا اثر ہوگا. کیا ہاؤ ڈو وی میک اٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, چارمنگ, پولیٹیکلی چارمنگ انیشیٹو ہے کوئی طریقہ کہ بس یہ کوئی واقعی بڑا ہی سنسیئر آدمی آ کے کہ میں نے کرنا ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو دیٹ پولیٹیکل مائلیج اس میں نہیں ہے. وہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مالک, کہ اٹ ڈزنٹ فیل انٹل اٹ ہرٹس یو, جب تک آپ کو آ کے چبھے گا نہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو پولیٹیشینس ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, اور جتنے بھی لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں انکلوڈنگ اس, اگر ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ واٹ از نیڈیڈ, ضرورت کیا ہے, اور ضرورت وہ ہے جو کہ آپ کو کمیونٹی سے, عوام سے پتہ چلتا ہے, اور پھر ایک تو ضرورت ہے جس سے آپ کو لوگوں کو کی زندگی میں بہتری کس طرح آئے گی, اور اس کے اوپر آپ میکرو پہ جائیں تو آپ کے ملک میں کیسے ترقی ہوگی. اگر آپ اس سے بے خبر ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ صلاحیت کہ آپ اتنے اونچے لیول پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر رہے ہو, لیکن اگر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیکٹرز کیا ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے اٹس دا بگیسٹ ایلیفینٹ ان دا روم, اگر وہ نہیں نظر آ رہا تو پھر آئی ایم سوری کہ ویژن ہے کیا. بیکاز اب تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے مالک, جیسے آپ کہہ رہے تھے. اٹ از سو obvious now کہ بیکاز آف دا ریپڈ پاپولیشن پاکستان کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہے. ہم 30-40 سال پہلے پاکستان اپنے برابر کے ممالک سے بہت آگے تھا, اور ہمارا جو سب سے بڑا آف کورس پولیٹیکل انسٹیبلٹی, بہت ساری چیزیں, وار, کانفلکٹس ہر طرف, لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی بھی اس طرح سے کام نہیں ہوا کہ پاپولیشن کو آپ ایسٹ میں کس طرح کرے, ایک عورت کی صحت کا خیال کرے, ایک عورت کو پتہ ہو کہ وہ اپنی حفاظت کس طرح کر سکتی ہے, پریگنینسی میں چوائسز اس کے ہو, اس کو پتہ ہو کہ میں کتنے بچے کر سکتی ہوں, اس کو اس کے آف کورس ہسبینڈ کا ڈیسیجن ہو, لیکن وہ اپنے ریسورسز کو دیکھ کے کرے. آپ نے نہ وہ اسپیس دی, نہ آپ نے سوچنے کا موقع دیا. یہاں پہ کیا ہے, فائر فائٹنگ ہے. ہم روز سوچ رہے ہوتے ہیں ہاؤ ول وی سروائیو دا نیکسٹ ڈے اور ٹوڈے. سو آپ نے اتنا مطلب لوگوں میں ڈال دیا ہے کہ کچھ سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہا ہے. یہ میں بات یہ نہیں کر رہی کہ رورل وومن, ہم اربن ایریاز میں بھی فیل ہوئے. اگر آپ پڑھے لکھے بچوں سے بھی بات کریں, انٹل انلیس کہ وہ آپ کے فیلڈ سے کنیکٹڈ ہیں, سب کچھ ہے, ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ضرور ہے, اور ان کے فیصلے بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. جو ہم نے ایک پاپولیشن کانفرنس میں, ابھی ڈاکٹر زیبا وہاں موجود تھی, ہم نے جو عائشہ بھی تھی, کہ ہم نے جو بات سنی ہے بہت کلیئر کہ اس پہ بات تو کریں, بات کریں گے تو آگے مسئلے کا حل نکلے گا نا. کوئی بات کرنے کو